ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو درگاہ شاہدانہ ولی کی زیارت کرائیں گے اور آپ کی مبارک زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، اسی چوراہے سے 20-25 میٹر کی دوری پر درگاہ شاہدانہ سا ولی ہے۔ آئیے دوستو، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں درگاہ پر۔ دوستو، یہ درگاہ کا مین گیٹ ہے۔ آج جمعرات کی وجہ سے بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں حضور شاہدانہ ولی کی۔ انہیں بریلی کا قطب بھی کہا جاتا ہے اور یہ بریلی کے تاجدار اولیاء بھی ہیں۔ ان کی درگاہ یوپی کے ایک شہر بریلی میں ہے۔ ویسے تو بریلی اعلیٰ حضرت کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن آج ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کرنے آتے تھے، اور آپ کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند بھی بڑے ادب کے ساتھ یہاں حاضری دیتے تھے۔ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ کا خاندان محمد بن قاسم کے زمانے میں ہندوستان آیا اور سلطان علاء الدین کے زمانے میں دہلی منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہو۔ آپ انتہائی متقی، پرہیزگار اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ عبادت با ریاضت اور مخلوق خدا کی حاجتیں پوری کرنا آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ نے اپنے دور کی اسلام مخالف تحریکوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دشمن اسلام کی سرکوبی فرمائی، یہاں تک کہ شہنشاہ اکبر جیسے طاقتور حکمراں کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے خود بنائے ہوئے مذہب دین الہی کے خلاف جہاد کیا۔ لوگوں کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ کے مزار شریف پر تشریف لاتے اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ آتے ہیں اور باہر سے ہی فاتحہ پڑھ کر کیوں چلے جاتے ہیں، اندر کیوں نہیں آتے؟ تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی ہستی کے سامنے میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اس سے حضرت شاہدانہ ولی کی عظمت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو شاہدانہ ولی کی کچھ مشہور کرامت بتا رہے ہیں۔ ایک بار چند لوگ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ کے پاس ایک زندہ شخص کو پلنگ پر لٹا کر لائے اور حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا۔ آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد وہ لوگ ہنستے ہوئے چلے گئے کہ یہ اللہ والے کیسے ہیں جو یہ بھی نہیں پہچان سکے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس نے اس شخص جس کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اس کے چہرے سے چادر ہٹائی اور اس کو اٹھانا چاہا، لیکن یہ دیکھ کر سب گھبرا گئے کہ وہ زندہ نہیں ہے بلکہ مر گیا ہے۔ پھر وہ لوگ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں آئے اور آپ سے معافی مانگ کر اس کو زندہ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اس میں میرا کیا دوست ہے؟ تم لوگوں نے ہی تو یہ ناٹک رچا تھا۔ اسے جا کر دیکھو، زندہ پاؤ گے، لیکن توبہ کرو کہ اب کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ ان لوگوں نے جب جا کر دیکھا تو اس شخص کو زندہ ہی پایا۔ ایک مرتبہ ایک بار آپ کے سامنے سے قافلہ گزرا جن کے گھوڑوں پر سامان لدا ہوا تھا۔ حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ گھوڑوں پر کیا لائے ہو؟ بوروں میں شکر تھی، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ مانگ نہ لیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں ریت ہے۔ تو حضرت شاہدانہ ولی نے فرمایا کہ ریت ہی ہوگی۔ وہ قافلہ جب بازار پہنچا اور بوریاں کھولی گئیں تو وہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بوریوں میں ریت ہی تھی۔ اس قافلے کے امیر نے کہا، جہاں فقیر نے پوچھا تھا وہیں چلو اور ان سے معافی مانگو۔ قافلے والے وہیں پہنچے اور حضرت شاہدانہ ولی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو آپ نے فرمایا، اچھا شکر ہی ہوگی، فقیروں کو کیا مطلب؟ دوبارہ جب انہوں نے بوریاں دیکھیں تو شکر ہی نکلی۔ ناظرین، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ شاہدانہ ولی ایک شہید بھی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر دشمنوں سے جنگ کی اور شہادت پائی۔ یہ پورا واقعہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے، ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ دوستو، شاہدانہ سا ولی درگاہ جانے کی دو راستائیں ہیں۔ ایک تو مین گیٹ ہم آپ کو دکھائی چکے ہیں، آئیے اب آپ کو پیچھے کا گیٹ دکھاتے ہیں جہاں سے آپ درگاہ جا سکتے ہیں۔ چلیے دکھاتے ہیں۔
دوستو جب بادشاہ اکبر نے اپنا الگ مذہب ایجاد کیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا، جب اکبر کے اس باطل دین کا ہر طرف پرچار ہونے لگا تو اس وقت کے مجدد الفسانی جن کا مزار شریف پنجاب راجیہ کے سرہند شریف میں ہے اور حضور میر سید عبد الواحد بالگرامی نے اس کی کھل کر مخالفت کی، تحریر اور فتووں سے جہاد فرمایا۔ وہیں بریلی میں حضور شہدانہ ولی نے اکبر کے لائے اس دین کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کیا۔ اس وقت اکبر کا ایک گورنر جو بریلی اور سنبھل کا گورنر ہوا کرتا تھا جس کا نام نواب حکیم عین الملک تھا، اس سے آپ کی جنگ ہوئی۔ 4 ربیع الثانی سن 990 ہجری و مطابق 1582 عیسوی میں آپ دین کی خاطر شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت اب سے لگ بھگ 443 سال پہلے ہوئی۔ زائرین اس درگاہ پر آسیب اور گندی سہ کا روحانی علاج کیا جاتا ہے۔ دوستو اس سال حضرت کا عرس مبارک 24 ستمبر سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔